قرآن کریم میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور 10 محرم کو یوم عاشور، عربی زبان میں 10 کو عشرہ کہا جاتا ہے۔ گویا یہ محرم الحرام کا 10واں دن یوم عاشور ہے، اور اسلام سے پہلے بھی قریش کے ہاں 10 محرم الحرام کو بڑی عزت اور مقام اور احترام والا دن سمجھا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو قریش بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرنے کی تقریب منعقد کیا کرتے تھے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم کا جو دن ہے یہ اسلام سے پہلے بھی قابل احترام تھا۔ حضرات مورخین نے بے شمار واقعات کا ذکر کیا کہ جو 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ حضرات مورخین نے لکھا ہے کہ یہی وہ دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس دن کی مناسبت سے ذکر کیے گئے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں جو یہودی آباد ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس خوشی میں ہم 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات دی گئی وہ بھی اسی دن کو، یعنی 10 محرم کو دی گئی۔ تو 10 محرم کا دن بڑی ہی فضیلت والا اور بڑے اعزاز اور شرف والا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کے رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ اور پھر اس کے بعد اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا جو ایک عظیم واقعہ اور عظیم سانحہ ہے وہ بھی 10 محرم کو پیش آیا۔